شهداء محبته وأولياء أمته أجمعين. عظم رسول بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شریف کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. الحمدللہ آپ لوگ اس کا قبل ہمارے ساتھ سے فضائل قربانی اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعات سن رہے تھے. اکثر بیشتر جبکہ جمعہ کی نماز فرض ہے، دوسری نمازیں فرض ہے، فرض نمازوں میں عوام کم ہوتی ہے. عید کی نماز واجب ہے، عید کی نماز میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں. کرنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض نمازیں ہمیں دی اس کے اندر بغیر کسی گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اور الحمدللہ لوگ پڑھتے بھی ہیں. لیکن جو جمعہ کی نماز ہے اس کے اندر غور کر کے دیکھ لیں کہ وہاں پر تعداد کم ہو جاتی ہے. لہٰذا حضرات عیدین میں کثیر اجتماعوں میں میں یہ کوشش کرتا ہوں 5-10 منٹ کے اندر آپ کو 5-6 دن کا مطالعہ ہو، 4-5 گھنٹے کی بات ہو تو 10-15 منٹ کے اندر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ اگر کسی ایک آدمی کے دل میں کوئی بات سمجھ آئے پھر آدمی 10-15 لوگ بھی اس کے بعد کام کرنے لگ جائے تو میرے لیے وہ صاحب کا باعث نہیں ہے. آج 2-4 دن قبل میں سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ کو دعا لیتا ہوں اس عید میں کیا مانگوں. پچھلے 15 دن سے یہاں پر جو معتاد ہوئے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کے، یعنی 60-70 سال تک بھی لوگ کم ہی رہے ہیں. کل شام میں ہی ہم جن کو تدفین کیے 40-45 سال کی بات ہو. تو میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو روح کا سفر ہمیں دیا ہے، ہم جو سفر کر رہے ہیں وہ کیا ہے. خدا پروردگار نے 5 عالم بنایا. پہلا عالم جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، جو لاکھوں سال ہماری عمریں وہاں پر تھی. دوسرا عالم عالم بدن یعنی اپنی ماں کا پیٹ. تیسرا عالم یہ ہے عالم دنیا جو ہم جی رہے ہیں. یہ عالم دنیا کیا؟ بچپنا، جوانی، بڑھاپا، فضا ختم، یہ عالم دنیا. چوتھا عالم عالم برزخ جو قبر سے لے کر قیامت تک چلے گا. پانچواں عالم عالم حشر، عالم قیامت، یعنی جس دن آپ کو اٹھایا جائے گا. اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. 5 عالموں میں سے انسان گزرتا ہے. تو ہر عالم میں اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا. دنیا میں آنے کے لیے آپ کے ماں باپ آپ کا سبب بنے، آپ دنیا میں آئے. مرنے کے لیے آپ کو موت دے گی، آپ کو مرنے کے لیے. پھر بروز قیامت سورہ اسماعیل پھوٹا جائے گا تو آپ 5 عالم میں جو اٹھیں گے سورہ اسماعیل سے آپ اٹھیں گے. تو زندگی کی شروعات ختم کس پر ہے؟ موت پر. آج تک دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو کہہ سکا کہ میں نے ہمیشہ کے لیے دیا ہے. ہر ایک کی اندھی کیا ہے؟ ختم کیا ہے؟ موت ہے. اور یہ جو روحیں بنی، جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بنا دیا اور کہا بتاؤ تمہارا نام کون ہے؟ سارے روحیں خاموش تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے کہا خالو بلا، آپ ہی ہمارے پروردگار ہے، ہم آپ ہی ہمارے خدا ہے. جب سرکار نے پہلے کہا
تو دوسرے روحوں نے بھی اللہ کی شہادت دی. اللہ کو کہا دیکھ ہے بزرگان دین لکھتے ہیں وہ جو روحیں تھی جس نے جب سرکار نے اللہ تعالیٰ کو خالق اللہ کہا، سرکار نے اللہ تعالیٰ کو وہی نرالا کہا، تو بزرگان دین لکھتے ہیں جو روحیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دیکھی وہ روحیں بادشاہ صاحب اقتدار والی، جو روحیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو دیکھی وہ حافظ قرآن بنے، جو روحیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھے تو نبی اور پیغمبر بنے. بہار شریعت میں آتا ہے روحوں کے تعلق سے جب انسان کے دل سے روح نکالی جاتی ہے، بعض جو ہے ایسی ہوتی ہے وہ اپنے خدا کے آس پاس کی رہتی ہے اور بشانتی ہے، کون ہمارے پاس آ رہا ہے، کون ہمارے پاس سے جا رہا ہے. بعض جو ہے آسمان میں رہتی ہے، بعض جو ہے پہلے آسمان میں رہتی ہے، بعض جو ہے دوسرے آسمان میں رہتی ہے، بعض جو ہے تیسرے آسمان میں رہتی ہے، بعض چوتھے، بعض پانچویں، بعض چھٹے، اس کے بعد اور کچھ اوپر رہتی ہے. بعض وہ ایسی ہے عرش کے نیچے جو خندیل ہے اس خندیل میں رہتی ہے. بعض وہ ایسی رہتی ہے آب زمزم کے کنویں کے پاس رہتی ہے. بعض وہ ایسی رہتی ہے اعلیٰ علیین میں وہ رہتی ہے. یہ نیک روحیں ہیں، بد روحیں خیر میں چاہے ضرور یعنی ایک نالا ہے وہاں رہتی ہے اور سجین میں رہتی ہے. یہ تمام جو حصہ ہے زندگی کا وہ روح پر ہے. جب تک انسان کے اندر روح ہے جب وہ آدمی آ رہا ہے محمد جا رہا ہے، محمد جا رہا ہے، جس دن اس کی روح نکل گئی، باپ آ رہا ہے، باپ جا رہا ہے، ماں آ رہی ہے، ماں جا رہی ہے، ایسی چیز جس میں سے روح نکلی، ماتا کو اٹھاؤ، ماتا کو لے جاؤ، ماتا کو لے جاؤ، بہت سب جا کے آگے جو ہے میت کو اٹھاؤ، میت کو کرو. جب تک آپ کے اندر روح ہے تو آپ کے اندر یہ روح اور جسم کا کیا تعلق ہے اس کے اوپر میں آپ کو کچھ دیر سمجھاتا ہوں آگے چلوں. حضرت مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں مجنوں میرا مجنوں کا قصہ سنے آپ کو. مجنوں بچہ جی کے کنڈی پہ بیٹھ کر لیلا کی بستی کی طرف نکلا. اونٹ کو ان کا نکیل کاستا اس کی گھوڑے کی کستا بڑے بڑے بتاتا لیلا کی گھر کی طرف. کچھ دیر میں وہ لیلا کی آگ میں گم ہو جاتا. ہاتھ سے نکیل ڈھیلی ہوتی، اونٹ نے اپنے بچے کا راستے واپس لے گیا. پھر ایسی مجنوں کو ہوش آتا، پھر اونٹی کو کستا، پھر اونٹی کو لے کے لیلا کی گھر کی طرف پہنچ جاتا، پھر گھر میں جاتا، پھر رسی آتی، پھر وہ واپس چلے جاتی. لکھتے ہیں ایسا مہینہ اسی چلتا رہا. مجنوں نے سوچا مجھے جانا ہے ادھر، اس کو جانا ہے ادھر، لہٰذا مجنوں اونٹی پہ سے اتر گیا، خود پیدل چلنے لگا. تو مولانا روم فرماتے ہیں مثال دے کر انسان کا جسم ہے اس کے اندر جو روح ہے وہ نورانی روح ہے. وہ روح لاتی ہے آپ پر نماز کی طرف، وہ روح لاتی ہے آپ پر تلاوت قرآن کی طرف، وہ روح لاتی ہے آپ پر درود و سلام کی طرف، وہ روح لاتی ہے آپ پر نیکم کی طرف، وہ روح لاتی ہے صدقہ و خیرات کی طرف، وہ روح لاتی ہے آپ پر ہمدردی کی طرف، وہ روح لاتی ہے سخاوت کی طرف. تو ہمارا نفس ہمارا جسم شیطان کیا کرتا ہے وہاں سے کھینچ کے ہمیں لے جاتا ہے بدکاری کی طرف، ہمیں لے جاتا ہے شبدگی کی طرف، ہمیں لے جاتا ہے غیبت کی طرف. جو آدمی اس کے اوپر مقدم ہو جائے، جو اس پر ڈر کے بیٹھ جائے وہی کامیاب ہوتا. اگر نفس کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، روح کی بات سنو گے تو آپ جو ہے کامیاب ہو جاؤ. یہ جو بزرگان دین کے واقعات ہے، مولانا روم ہو، جامعہ رحمہ ہو، مولانا جلال الدین سیوطی ہو، ان بزرگان دین کے لیے واضح بات صرف پہلے کی بات نہیں. یہ آج کل 100-150 سال میں پیدا ہونے والی جماعتیں جس کے دل میں جو آیا ضعیف اور کمزور حدیث لے کر لکھنے والی کتابیں، اتنے بڑے لوگ جنہوں نے ساری دنیا میں دین پھیلایا، آج واٹس ایپ اور فیس بک کے زمانے میں تعارف تربیت کرنے والے لوگ
ان کے جوتی کے ذرے کے برابر بھی نہیں. انہوں نے جو لکھا، انہوں نے جو سمجھایا، اس کے حد یہ ہے یہاں پر تذکرہ خواجہ امام خواجہ حسن بصری جو ہمارے سلسلے میں پہلے آئے ہیں، حضرت کا ایک واقعہ سنے. خواجہ حسن بصری کے پاس لوگ آئے، آپ کے بولے ہمارے عید وقائد کی مولا ہوئی، آپ ہمارے جنازہ پڑھا دیجیے، ذرا تصویر کے دعا کر دیجیے. تو خواجہ حسن بصری نے اس ہمارے جنازہ پڑھایا، تصویر ہوئی. تصویر ہونے کے بعد اپنے شاگردوں کی طرف متوجہ ہوئے، بولے بچوں اگر یہ مردہ پھر سے زندہ ہو جائے، اس کی جسم میں دوبارہ روح آ جائے تو بولے میں کیا کرے گا؟ ایک شاگرد نے کہا یہ فوراً مسجد کی طرف دوڑے گا، جتنے نماز اس سے ہزاری کو نمازیں پڑھے گا. ایک شاگرد نے کہا یہ فوراً جائے گا، توبہ استغفار کرے گا، قرآن پڑھ کر پڑھتا رہے گا. ایک شاگرد نے کہا صدقہ و خیرات اللہ نے خبر کو کم کر دیتی ہے، یہ جائے گا صدقہ و خیرات کرے گا. ایک نے کہا وہ فکر کام کرے گا، ایک نے کہا وہ کرے گا، یعنی پورے دن کے کاموں کی طرف متوجہ ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تو دفن ہو گیا، یہ یہاں سے واپس نہیں لوٹ رہا ہے، تم لوگ یہاں سے زندہ لوٹ رہے ہو. تم لوگ یہاں سے زندہ لوٹ رہے ہو. وہ مر گیا، دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. اگر آ گیا تو یہ نہیں کام کرے گا، یہ نہیں کام کرے گا، یہ نہیں کام کرے گا. وہ تو کہا اب تم تو زندہ لوٹ رہے ہو، تم کیا کرو گے؟ جنہوں کی ضرورت ہے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے لطائف کیا ہے، کبھی اس کو بھی کھٹکا مار کے دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے گہوانی جھانکنے کی ضرورت ہے. رہے دیکھتے دوسروں کا ہے وہ ہنر، جب پڑھی اپنے برائیوں پہ نظر، نگاہوں میں بھی بلانا رہا. قوم کیسی ہو گئی ہے، انہوں ایسے انہوں ویسے انہوں ویسے. تو دیکھ اپنے اندر جھانک، کیا تو والدین کی خدمت کر رہا ہے، ہمساؤں کی مدد کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، قربانی کا جانور چننے جاتے ہو. مزہ آتا تین چار سے ایسے ایسے لوگ جا کے قربانی کے جانور چن رہے بے ہے ہونا، فرما ہونا، دان کرتا نہیں ہونا، اندر ہونا، شاندار ہونا، بے عیب جانور ڈھونڈ کے تاکہ آپ کو قربانی صحیح ہو. اور ان سے پیسوں سے بھرے گا بولے دیکھتے حرام کے پیسوں سے بھرے رہے، ہم حرام کے پیسوں سے خرید رہے، کسی کو دارانی دے کے خرید رہے، کسی کو دبا کے خرید رہے، بہن بھائی کا ہاتھ مار کے خرید رہے، کس کا ہاتھ مار کے خرید رہے. پہلے اپنے مال کو بھی صحیح کرو، اس کے بعد قربانی کے جانور کو بھی صحیح کرے. ذرا اللہ کے نامی یہ وہ چیز ہے روح کی روح کو، جیسے کہ صاحب ولی اللہ اور جسے دہلی فرماتے ہیں تو زمین پہ توجہ چھوٹے چھوٹے والے بزرگان کے زمین پہ کوئی گندگی پڑ گئی، زمین پہ کوئی گندگی پڑ گئی کیسے صاف ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں کہ زوردار بارش پڑی تو گندگی صاف ہوگی، یا تیز تبدیلی ہوئی دھوپ پڑی دھوپ سے جل کر گندگی صاف ہو گئی. اسی طرح فرماتے ہیں ہماری جو روح ہے وہ دو طریقوں سے صحیح ہو سکتی ہے. ایک جو ہے ذکر اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی تسبیح کرتے رہے، حمد ثنا کرتے رہے، استغفار کرتے رہے تو ہمارا روح صاف ہوئی. اور دوسری کسی بڑی کامل کی نظر پڑ جائے، کسی مشکل کامل کی نظر پڑ جائے تو تمام گناہ کو اللہ کا معاف کرے گی. یہ ہر انسان کو پہنچنا ہے اللہ کے پاس، ہر انسان کو جواب دینا ہے اللہ کے پاس. تو یہ جو چیزیں ہیں روح اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ سزا روح کو بھی ہوگی جسم کو بھی ہوگی. ایک بزرگ بھی لکھتے ہیں کہ ایک اندھا اور ایک لڑا دونوں تھے. اندھا جو ہے کٹا کٹا تھا، لمبے کی آنکھوں کی روشنی تیز تھی، دونوں ملاقات ہوئی. اندھا جو ہے بیٹھا تھا لنگڑا دیکھا ایک باغ میں
وسیع ہے، تو اور میں مل جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بندہ نے بولا وہ کیسا؟ پہلے بند شروعات، پھر بعد میں بہترین پھل پکے آنا نہیں پکے، تو آنا کیا کرا رنگوں کو بولنے دے دیا، سیدھا باپ کو گئے، اچھے پھل پڑے، تھوڑے کے پھل کھا رہی تھے، باپ کا مالک آ گیا، آگے دونوں کو پکڑ لیا، حاکم کے پاس لے کے گیا، یہ آگے بولا کہ دونوں نے میرے پھل چلایا، ان کو سزا دے۔ انداز میں بولا کہ مجھے کوئی دکھتا ہی نہیں ہے، میں توڑوں گا کیسے؟ لگڑا بولا میں چل ہی نہیں سکتا تو توڑوں گا کیسے؟ حاکم نے کہا تم دونوں جب تک نہیں ملو گے یہ کام نہیں ہو سکتا، لہٰذا دونوں کو ڈنڈے مارو، اندھے کو بھی مارو اور لنگڑے کو بھی مارو۔ تو دونوں کو جو ہے سزا ملی، تو بابا نے کہا ہم جسم کے ساتھ اٹھیں گے، روح کو بھی سزا ملے گی اور جسم کو بھی سزا ملے گی۔ تو یہ جو بزرگان دین ہے ان کی روحیں کہاں تک پہنچ گئی، روح کو اونچائی کے درجے پہ کہاں تک لے جایا گیا۔ یہاں بیٹھ کر آج کلمہ اللہ کا پسند ہے، 10 ذوالحجہ کا وصال ہوا، آج سے 1700 سال پہلے تھا، یہاں پر آپ کا وصال ہوا۔ اسلامیہ کالج جو بنائے محمود صاحب، ان زمانے میں ہنس کر رہے تھے، انہوں ہنس کر کے جب واپس آنے کے بعد لوگوں نے کہا مالک اللہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ کیسے انتقال ہوا، کب ہوا، عید میں ہوا؟ ارے وہ تو میرے ساتھ ہنستے تھے، ان کا انتقال کیسے ہو گیا؟ یہ روح متصرف، یہ روح کا اختیار۔ جب 2 منٹ زیادہ لے لیتا ہوں میں، روح کسے کہتے ہیں؟ روح کہاں تک بزرگان دین اس کو لے جاتے ہیں؟ روح کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت امیر خسرو جب پانی پر جاتے تو آپ محمود علی نے کہا کہ وہ عیسیٰ حضرت دیتے ہیں، وہاں جانا، وہاں جا کر ان کے محفل میں بیٹھنا۔ اسی طریقے سے حضرت امیر خسرو وہ عیسیٰ حضرت کے پاس جاتے ہیں تو وہ عیسیٰ حضرت کے پاس محفل میں بیٹھتے ہیں تو پوچھتے وہ عیسیٰ حضرت کیا کرتے ہیں؟ حضرت امیر خسرو کسی نے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، امیر خسرو کی روح سیر کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر پورے بزرگان دین بیٹھے رہتے ہیں، اور وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ وہ بزرگوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں اپنے دین محبوب اللہ ایمان نہیں دکھے، بے چین ہو گئے، بہرحال بیدار ہو گئے۔ پھر آپ جو ہے اپنے آپ سورج کھینچ گئی، بزرگان دین اس کے اندر میرا دین نہیں تھا۔ آپ آ کے ایمانداری پیش کرتے ہیں، ایسا ایسا واقعہ، ہمیں تفصیل مختصر میں قدر کر رہا ہوں، ایسا ایسا واقعہ ہوا تو آپ فرماتے ہیں نہیں، پھر دوبارہ جاؤ، دوبارہ جا کر جا کے دیکھو، تم وہاں تلاش کرو، تمہارا دین مل جائے گا۔ پھر آپ حضرت پانی پر جاتے ہیں، پھر آپ جو ہے حضرت حضرت کو کہتے ہیں کہ میں محفل میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حضرت آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پہلی محفل میں آپ جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، وہاں پر اپنے دین کو ڈھونڈتے ہیں، وہاں پر سرکار کے ساتھ بھی محبوب اللہ ہی نہیں دکھتے۔ سرکار پوچھتے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ خسرو میں اپنے دین کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں دوسرے پہ جاؤ، جب دوسرے پہ جاتے ہیں وہاں پر بھی ڈھونڈتے ہیں، پھر سرکار فرماتے ہیں خسرو کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اب ہم خسرو فرماتے ہیں میں اپنے دین کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ پھر تیسری محفل میں جاتے ہیں، پھر چوتھی محفل میں جاتے ہیں، جب 5ویں محفل میں جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں خسرو کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو میں اپنے دین کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کملی ہٹایا، محبوب الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اسی کے لیے کام خسرو نے خدا کو تمہیں مدنی بود اللہ مقام خسرو محمد شمع محفل بھوش شبدائی کے بندہ۔ یہ ہم بزرگان دین کی بات آتے ہیں وہ خالی نہیں آتے، ہم ہمارے روح کو صحیح کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم ہمارے ایمان کو صحیح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم یہاں سے آواز سے نماز پڑھنے آ رہے ہیں، دوسری جگہ سے نماز پڑھنے آ رہے ہیں، زیارت کرنے کو جاتے ہیں،
اس لیے جاتے ہیں، ہم اللہ کی محبوبیت کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے ساتھ ہماری شفاعت فرمائے گا۔ تو اپنی روح کو درجے میں پہنچاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح کھینچنے کے لیے ملک الموت آئے، لیکن میں اپنی روح کھینچنے آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا تو میری بھی روح خود کھینچے گا۔ تو ملک الموت واپس لوٹتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ ایسا فرما رہے ہیں، جا کے ابراہیم سے کہو کیا دوست سے ملنے نہیں آتا کہ ابراہیم خلیل نہیں ہے؟ ابراہیم خلیل آپ کے ملک الموت آتے کہتے ہیں اللہ کے دوست ہے، اللہ فرماتا ہے کہ دوست سے ملنے نہیں آ رہا، حضرت ابراہیم کہتے ہیں جلدی کرو میرے روح کو وہاں لے کرو۔ اچھے کام کرو والا، نیک آدمی نو سے ڈرتا نہیں، جلدی رہتی ہے اس کو خبر میں سرکار کی دیدار کرنے کے لیے، جلدی رہتی ہے اس کو اللہ کے دیکھنے کے لیے، جلدی رہتی ہے اس کو اللہ کے پاس جانے کے لیے۔ اس قسم کے لوگ تھے۔ بیوی فاطمہ تو زہرا کیا تھی؟ آنے والا مہینہ محرم کا شروع ہونے والا ہے، کل پہلی شہادت کربلا میں ہو چکی، مسلم دن حضرت کا کل قتل ہو چکا، قوم کی بیوی فاطمہ تو زہرا ایسے کو نوجوان بھولتے جا رہے ہیں، حسنین و قیمین کو بھولتے جا رہے ہیں، باپ دادا کا نام نہیں معلوم، علماء دیکھ کے مسلمان ہوئے، امام حسن امام حسین کے واقعات دیکھ کے مسلمان ہونے والی قوم آج اہل بیت کو بھول رہی ہے، سادات کرام کو بھول رہی ہے۔ آؤ واپس جاؤ اپنے بھرم کے طور طریقوں پر، بڑے تمہارے جاہل نہیں تھے، بڑے تمہارے بیوقوف نہیں تھے، سوشل میڈیا پہ دیوانے چیزیں پڑھ لینے والوں، اپنے بھرم کے نقش قدم پہ رہو، ماں سے زیادہ ثابت ہے، تم پاس قرآن کی عبادت پڑھنا نہیں آتا، اردو کی عبادت پڑھنا نہیں آتا، احادیث کیا ہے نہیں معلوم، تفاسیر کیا ہے نہیں معلوم، فقہ کیا ہے نہیں معلوم، کوئی چیز نہیں معلوم، چھوٹی موٹی نعرے لے کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ ان بزرگان دین کا دوسرے کا تو خیر ہے، آج یہاں پر مجلس لگائے ہو رہی ہے، ان بزرگان دین کی محنت ہے، آج ہم کو ایمان ملا، جگہ جگہ آپ کو غیر مسلمان نظر آ رہے ہیں، وہ بھی فاطمہ تو زہرا جن کے روح خرچ کرنے کے لیے جب وہاں پر روح خرچ کرنے کے لیے سے آئے تو آپ نے دیکھا وہ چوکٹ پہ ڈھلے رہے، آپ روح خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ فرماتی ہیں میرے پاس آج تک گھر کے اندر نہیں آیا، تو آ کر میرے روح کیسے خرچ کرے گا، کیسے خرچ کرے گا؟ لکھتے ہوئے فرشتہ جا کر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے جنت کی بوتل یہ کہہ رہی ہے کہ تم میرا روح کیسا خرچ کر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم روح خرچ نہ کرو، یہ فاطمہ کی زہرا کی روح خود میں اپنے ہاتھ سے خرچ کرو۔ بزرگان دین نے بتایا تعلیمات پر عمل کریں، ان کے سوال کو پڑھیں، ارشادات کو پڑھیں، اور محفل اٹینڈ کریں جہاں ایمان ملتا ہے، اور محفل نہ کریں جہاں ایمان ڈوبتا ہے۔ یہ محبت کا معاملہ ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، سنیں کہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے جسم سے آنسو کم نہیں کرتا، ان کا کوئی ٹھیس پہنچی تو روح کو تکلیف نہیں کرتا۔